پاکستان کی تاریخ کو مسخ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جناب الجبر کیا گیا، اور اس پر بھی بس نہیں، تاریخ کا قتل بھی کر دیا گیا۔ بین چوت کتنا بڑا فراڈ قوم کے ساتھ کہ 1947 سے ہی کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ یہ ریاست کبھی بھی اسلامی نہیں بلکہ ناپاک قادیانی تسلط ریاست رہتی چلی آئی ہے۔ ہاں پاکستان میں اکثریت عوام مسلمان رہتے ہیں، مگر ریاست کے مالک ضرور قادیانی ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، کوئی مائیکا لال میرے اس چیلنج کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاں، پاکستان کی جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے۔ یہ بے غیرت جرنیل کس کو مانتے ہیں نبی؟ جو گندگی میں مرا تھا۔ شک نہیں کہ گرینڈ ہاؤس قادیان کے زیادہ تر جرنیل مرزا قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہاں یہی سچ ہے۔ کیا نیوی، کیا ایئر فورس، اس کے کثیر تعداد افسران ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنا ہے، مرزئی رہتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو اسلام کی بجائے قادیانیت کے مفاد پہ چلاتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اکثر مولوی ختم نبوت کے غدار ہیں جو سچ نہیں بولتے کہ یہ مسلم تسلط ریاست نہیں بلکہ مرزئی تسلط ریاست ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ 70 کی دہائی کے اکثر ملا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر قادیانی مفاد کے لیے کام کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بار یہی کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آزمائے کو مت آزماؤ کہ کثیر ملا طبقہ ماضی میں قادیانی مفاد کا رکھوالا تھا، اور آج بھی لبیک یا رسول اللہ کا مقدس نعرہ لگا کر قادیانیوں کو عاشق رسول کہنے، گرینڈ ہاؤس آف قادیان کی تعریف کی ناپاک مہم زور و شور پہ جاری انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اس لیے میں کھول کر اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین اگر اس سچ کو دل و جان سے قبول کرتا ہے کہ پاکستان پہ مکمل قادیانی کنٹرول ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق کا تقاضا ہے کہ وہ میری تحریک کے موقف کو اپنی زبان پہ لائے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ ملا پکا منافق ہے، قادیانی کا یار ہے۔ ان ناپاک مولویوں کو میں نے ضیاء تا عمران اور باجوہ کا قادیانی ہونا ثابت کیا، مگر ان کے ہونٹوں پہ جنبش تک نہ آئی، یہ گونگے شیطان بنے رہے۔ اور اس کے برعکس ان مولویوں نے یہ جان کے اولیاء نے صحابہ اکرام کو لٹیرا کہا، مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ ادا کی، قادیانی عبادت گاہ میں مرزئی امامت میں نمازیں ادا کرتا رہا، مگر اس کے باوجود ایسے ناپاک اولیاء کو عاشق رسول کہنے والے یہ ملا ہیں، اپنی محفلوں میں مدعو کرنے والے یہ ناپاک ملا ہیں، اور یہ اولیاء مقبول جان ہو یا زاد حامد ہو یا گستاخ رسول ثاقب باجوائی ہو، اور وہ کیا نام ہے اس کا، وہ دوسرا جو بھی ہو، یہ صلح کلی خادم حسین، ان سب نے مل کر قوم کے سامنے یہ جھوٹ بولا اور بولتے رہتے ہیں کہ جناب بھٹو تو آخری وقت تک قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دینا چاہتا تھا، یہ تو فلاں مولوی صاحبان تھے جنہوں نے بھٹو کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مرزئیوں کو کافر قرار دے۔ اور پھر ناپاک کونی لبرل طبقہ بھی ملا کا ہم زبان ہو یہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ بھٹو نے مولوی کے دباؤ پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کا ایک پلیت ڈاکٹر مبشر دلہ قادیانی بھی شامل ہے، جو کہتا تھا کہ جی ہاں بھٹو ملا سے ڈر گیا تھا، اسی وجہ سے اس نے مرزئی کو کافر قرار دیا۔
مگر یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص طور پہ اوریا قادیانی اور کنجر اوریا جے تو اپنے پیوزا میں تو ایک باری میرے سامنے آ کے کہہ کہ بھٹو آخری وقت تک مرزائیوں کو کافر قرار نہیں دینا چاہتا تھا، تو پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو اے موجودہ نسل کے ملا اور لبرل کے جھوٹے پروپیگنڈے سے زنگ آلودہ ہونے والے نوجوانوں، سن لو کہ سچ یہی ہے، سن لو کہ سچ یہی ہے کہ بھٹو نے قادیانیوں کو 1973 میں ہی یہ قانون بنا کر کافر قرار دے دیا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو نبی یا مجدد مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ تاریخ ہے ہماری، جاؤ دیکھو تو صحیح کہ 1973 کے آئین میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور تو اور جب قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کو یہود نے بھٹو حکومت کو ختم کروانے کے لیے ربوہ اسٹیشن کا ٹوپی ڈرامہ کروایا، ہنگامے شروع ہوئے، تو بھٹو شہید نے فوری طور پہ، یعنی ہنگامے جو ہیں وہ مئی 1974 کے آخر میں شروع ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے فوری طور پر قوم سے ریڈیو ٹی وی پہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے، کب تاریخ نوٹ کریں 13 جون 1974 کو ہی یہ تاریخی جملہ ادا کرتے ہوئے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے ختم نبوت کا، اور جو کوئی اس کا قائل نہیں، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 13 جون 1974 میں اعلان کیا تھا، خطاب کیا تھا قوم کے سامنے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو جو ہے آخری وقت تک ان کو کافر قرار نہیں دینا چاہتا تھا۔ قوم کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ حرام کے پلے۔ تو جس ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پہلے 1973 کے آئین میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا، اور پھر 13 جون 1974 کو ہی بیان دیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، تو بھٹو نے 7 ستمبر 1974 سے 4 ماہ قبل ہی مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا تھا۔ تو ناپاک اوریا زاد حامد یا کوئی لبرل اور کوئی مولوی یہ دعویٰ کیسا کر سکتے ہیں کہ بھٹو آخری وقت تک قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دینا چاہتا تھا؟ یہ سب حرامی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، مگر سچ صرف یہی ہے کہ بھٹو نے 13 جون 1974 کو ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا اپنا فیصلہ قوم کو سنا دیا تھا، اور پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے بھٹو کو اسی وجہ سے پھانسی دی تھی، جس کا ثبوت اس ویڈیو کے آخر میں سب سن سکتے ہیں کہ بھٹو کی یہ تقریر 13 جون 1974 کی ہے۔ تو اے مسلمانوں، لبرل کی نہ مانو، دین فروش ملا کی نہ مانو، مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ کرنے والے ناپاک اوریا کی نہ مانو، یوسف قذاب کے لونڈے زاد احمد کی نہ مانو۔ اور سچ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جانتا تھا کہ اس کو پھانسی لگ جائے گی اگر اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور اس کے باوجود اس نے عشق رسول سے جو ہے اپنا وہ تقاضا نبھایا۔ آج جو مولوی بچپن سے لے کر اپنی ادھیر عمر تک سارا دن حلوہ کھاتے ہیں ختم نبوت کے نام کا اور پیسے بناتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی نہیں آ کر قادیانیوں کو قادیانی کہتے، اور پھر تنقید کس پر کر رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو پر۔ اور وہ خادم حسین تھا جس نے کہا او پٹو تے بڑا ڈر پوک سی، ہوتے ڈر گیا، ہوتے لمے پہ گیا، ہوتے فلانا ہو گیا۔ ہاں، یہ جان کے بھی اللہ نے اس کو جو ہے ایک اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے۔ تو میں کیسے ایسے ناپاک لوگوں کو جو ہے عاشق رسول مان لوں؟
جو لوگ کھلے قادیانیوں کو عاشق رسول کہتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں. آج وہ مجدد دین بن رہے ہیں, آج وہ جی فلانے بن رہے ہیں. تو بلا شبہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دین فروش مولویوں کے ساتھ جائیں گے یا حق سچ کا ساتھ دیتے ہوئے تحریک جو مرزئی ہٹاؤ ہے اس کا ساتھ دیں گے. پاکستان زندہ باد. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. September 7th 1974 so ڈائری انٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے, شدید تکلیف میں. The day that you declare فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. لیکن کم از کم 1974 تک ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اور کچھ انٹلیکچوئل ہیلپ بھی دے رہے تھے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. September 7th 1974 so ڈائری انٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے, شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second class citizen. ریزائن کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر, سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے. ساری دنیا میں یہ قاعدہ ہے, تو اس واسطے براہ راست ہونے چاہتے تھے لیکن بنیاد رکھنا چاہتے تھے. اس واسطے جو حلف اس وقت انہوں نے پیش کیا اور جو یونانی مسئلہ منظور کر لیا گیا, یہ وہی الفاظ تھے جو کہ بعد میں 7 ستمبر کے ریزولوشن میں پیش کیے گئے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ آخری نبی ہیں اور میں غیر مشروط طور پر آن سلم کے ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں, اور کسی ایسے شخص کو جو دعوی نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ اس کو نبی قرار دیتا ہوں. یہ حلف اس میں شامل کیا گیا. یہ بنیاد تھی اصل میں اس قرارداد کی. اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دیکھ لیں, جو کچھ بھی اس وقت 73 کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں, اپینڈکس فرسٹ اینڈ سیکنڈ, آپ اس کو دیکھیں, اسٹڈی کریں. بالکل یہ الفاظ تھے کہ جو اس وقت
اس میں شامل کیے گئے. اب قرارداد کے الفاظ. جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آن سلم غیر مشروط طور پر نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح، نیوکلس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں، اس پر غور کریں ابھی سے، کیونکہ آخر میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں. They are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of Bhutto Parliament in these days in 1974. یہ قرارداد مولانا